أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 111 اور 112 کی تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ ہفتے ہم نے آیت نمبر 110 میں اس امت کے فضائل سنے تھے۔ چونکہ ہمارے جو نبی ہیں وہ سب سے افضل نبی، تو اس نبی کی امت بھی اگلی تمام امتوں سے افضل اور بہتر۔ فضائل سنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ بھی بیان فرمائی تھی وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، کہ اگر اہل کتاب یعنی یہود خاص کر کے اور نصارہ عیسائی یہ لوگ بھی اگر ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون، کہ ان میں سے تھوڑے لوگ ایمان لائے اور اکثر لوگوں نے تو نافرمانی کی یعنی ایمان نہیں لائے۔ اس سے پہلے جو آیتیں تھیں اس میں خاص طور پر یہودیوں کی طرف سے مسلمانوں کو دین سے روکنے کے لیے جو ترکیبیں کی جاتی تھی اور تدبیریں کی جاتی تھی اس کا بیان تھا۔ اب دنیاوی لائن سے یہود اہل کتاب مسلمانوں کو کون کون سی تکلیفیں پہنچانے کی تدبیریں کر رہے ہیں اور وہ تدبیریں کس حد تک کامیاب ہوگی وہ اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں۔ چنانچہ آیت نمبر 111 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، وہ سوائے تھوڑی سی تکلیف پہنچانے کے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، معمولی تکلیف پہنچا سکیں گے۔ یہ کس کے لیے خطاب ہے؟ صحابہ کرام کے لیے۔ اس زمانے کے یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہودی جو تدبیریں کرتے ہیں لیکن اتنی ساری تدبیروں کے باوجود تم کو زیادہ تکلیف نہیں پہنچا پائیں گے، یاد رکھنا۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، یہ جو الا اذا، اذا کا جو لفظ ہے اس سے زبانی تکلیفیں مراد ہے، کبھی طعنہ دیں گے، کبھی زبان سے کچھ الٹا سیدھا بول دیں گے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ یہودی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تو کیا کہتے ہیں؟ اصل کہنا چاہیے السلام علیک، کہ سلامتی ہو تم پر، اس کی بجائے وہ کہتے تھے السلام علیک۔ السلام علیک کا ترجمہ ہوتا ہے کہ تو مر جاوے۔ ہم بھی جو سلام کرتے ہیں بہت سوچ سنبھل کر کرے، الفاظ صحیح، السلام علیکم، السلام علیکم، خبر نہیں کیا کیا کہتے ہیں، نہیں، السلام علیکم، تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہو تم پر۔ یہ یہودی جان بوجھ کر بولتے تھے السلام علیکہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مر جائے، یہ زبانی تکلیف۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ایسی کچھ تکلیفیں رہے گی لیکن تمہارا زیادہ کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے۔ اور اگر وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اگر کبھی ہمت کر کے میدان میں آ بھی گئے، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے، تمہارا مقابلہ کرنے کی طاقت اور سکت یہودیوں میں نہیں ہے، کیونکہ ان کو موت سے بہت ڈر لگتا ہے۔
پہلے سپارے میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا کہ ایک یہود اور دوسرے مشرک وہ زندگی کے بہت لالچی، ان کو تو ایسا ہے کہ موت آئے ہی نہیں، بس موت نہیں آنی چاہیے۔ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ ان میں سے ایک ایک یہ چاہتا ہے کہ 170 سال کی کیا زندگی، ہزار سال کی زندگی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی جواب دیا ہے وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، چلو مان لو 1000 سال کی زندگی تم کو دے دی گئی، تو ابھی کیا تم عذاب سے بچ جاؤ گے؟ 1000 سال کے بعد تو مرنا ہی مرنا ہے، پھر تو تم ہماری پکڑ میں آؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر کبھی ہمت کر کے میدان میں آئے تو وہ ٹیکیں گے نہیں تمہارے سامنے، وہ بھاگ جائیں گے پیٹھ پھیر کر۔ اور ادھر جو صحابہ کرام ہیں ان کے نزدیک تو شہادت سب سے پیاری چیز، جیسے آدمی کو اپنی دلہن پیاری ہوتی ہے اس سے زیادہ صحابہ کرام کو شہادت پیاری ہوتی تھی۔ تو ایک طرف شہادت ڈھونڈنے والے لوگ اور ایک طرف زندگی چاہنے والے لوگ، تو وہ تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ثم لا ينصرون، اور اگر آ گئے یہودی اہل کتاب میدان میں تمہارے مقابلے کے لیے تو ان کی مدد نہیں کی جائے گی، یعنی مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تمہاری تو مدد بھی ہوگی اللہ کی طرف سے، لیکن ان کا تو کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا، اس لیے وہ زیادہ تم کو تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی رہیں گے، یہ لائف ٹائم کے لیے، حضور کے زمانے سے لے کر قیامت تک یہودیوں کے بارے میں، اہل کتاب کے بارے میں، وہ جہاں کہیں رہیں گے ذلت ہی سے دوچار رہیں گے۔ جہاں رہیں گے ذلت ان کی تقدیر ہے، رسوا ہونا ان کی تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ دیا ہے۔ الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، سوائے اس کے کہ اللہ کے سہارے اور لوگوں کے سہارے اس سے بچ جائیں۔ اللہ کے سہارے یعنی مان لو کہ مسلمان ہو گئے، اور مسلمان ہوں گے تو ذلت اور رسوائی سے بچ سکیں گے۔ ایک اور مطلب مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ چلو مسلمان تو نہیں ہوا، کوئی پکا یہودی ہے، پکا عیسائی ہے، اہل کتاب ہے اور اپنے مذہب کے حساب سے عبادت کرتا رہا، لیکن کبھی مسلمانوں سے لڑنے کے لیے جہاد کے میدان میں نہیں آیا، اپنے اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کرتا رہا، تو قرآن کا حکم ہے مسلمانوں سے کہ جو تم سے لڑے اس سے ہی لڑنا ہے، جو تم سے نہ لڑے اس سے نہیں لڑنا ہے۔ اور وہ اپنی عبادت گاہ میں عبادت کیا کرتا ہے تو کرا کرے، اس کو کوئی چھیڑے گا نہیں، یہ اللہ کا سہارا۔ اور یہ بات ہے اپنی جگہ کہ چاہے پوری زندگی عبادت کرتا رہے، آخرت میں اس کی عبادت اس کو کام نہیں آئے گی، لیکن وہ تمہارے ساتھ لڑتا نہیں تو تم اس سے لڑو گے، یہ اللہ کا سہارا۔ یا یہ کہ اہل کتاب ہے، مسلمان نہیں ہے، لیکن چھوٹا نابالغ بچہ ہے، تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ جنگ میں بھی نابالغوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا، بچوں کو نہیں مارا جائے گا۔ تو اس طرح کوئی آدمی بچ سکتا ہے کہ چھوٹا ہو اور بچ جائے۔ یا عورت ہے، بوڑھے لوگ ہیں، اہل کتاب ہے، مسلمان نہیں ہیں، ان کو بھی مارنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جنگ کے میدان میں بھی عورتوں کو، بوڑھوں کو، بیماروں کو، بچوں کو نہیں مارا جائے گا۔ تو اس طرح وہ اللہ کے سہارے بچ سکتے ہیں۔ آج جو جنگ چل رہی ہے اس میں بزدلوں نے سب سے زیادہ ٹارگیٹ بوڑھوں کو، عورتوں کو اور بچوں کو بنایا ہے۔ فلسطین میں ہزاروں بچے، یہ جو باقاعدہ اخبار میں جو آنکڑے آتے ہیں وہ خود 50,000 تو بتا رہے ہیں، اتنے شہید ہو چکے ہیں۔ وہ سب کون ہیں؟ بچے۔ حالانکہ دوسری طرف اسلام کی تعلیم کیا ہے کہ بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، ان کا بس اور زور صرف ان پر چلتا ہے۔ جو مجاہدین تھے وہ تو ان کے ہاتھ نہیں آئے ہیں، آج تلک وہ اپنی جگہ قائم ہیں۔ تو شریعت کا حکم یہ ہے، تعلیم یہ ہے، تو اس طرح وہ بچ سکتے ہیں کہ چھوٹا تھا بچ گیا، عورت تھی بچ گئی، یا اپنی عبادت گاہ میں پڑا رہا، لڑنے نہیں آیا تو وہ بچ گیا، اس طرح بچ سکتا ہے۔ او وحبل من الناس، یا لوگوں کے سہارے بچ جاوے۔ لوگوں کے سہارے یعنی مسلمانوں سے معاہدہ کر لیں، ایگریمنٹ کر لیں، مسلمانوں کے ہاتھ نیچے رہنا منظور کر لیں ٹیکس وغیرہ دے کر، تو اس طرح وہ بچ سکتے ہیں۔ ورنہ ان کی تقدیر میں تو اللہ تعالیٰ نے ذلت اور رسوائی ہمیشہ کے لیے لکھ دی ہے۔ وباءوا بغضب من اللہ،
وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہو چکے ہیں۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ اور ان پر پستی اور ذلتی مسلط کر دی گئی ہے۔ یہ ہمیشہ یہودی قوم جو ہے ہمیشہ ذلت کا سامنا کرے گی اور کر رہی ہے آج بھی، اور وہ خود اپنا وجود نہیں رکھتی۔ اگر 4 بڑے بڑے ملک جو ہے، امریکہ ہے، فرانس ہے، اسی طرح روس، رشیا جس کو ہم کہتے ہیں، اور برٹن، یہ اپنا ہاتھ اس کے اوپر سے اٹھا لیں تو یہودی 1 مہینہ بھی دنیا میں ٹک نہیں سکتے، یعنی مسلسل دوسروں کے محتاج رہیں گے۔ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ لوگوں کے سہارے۔ اب یہ لوگ غیر بھی ہو سکتے ہیں، تو عیسائیوں کے سہارے رہ رہے ہیں، کمیونسٹوں کے سہارے رہ رہے ہیں، خود کا کوئی وجود نہیں ہے، اور یہ ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے، ان کا خود کا اپنا کوئی وجود نہیں ہوگا، دوسروں کے سہارے کے ہمیشہ محتاج رہیں گے۔ اب سوال ہوتا ہے کہ آج کے دور میں اتنی زیادہ ان کا غلبہ ہے، طاقت ہے، تو اس کا جواب یہی ہے کہ وہ خود ان کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ جب یہ آخری جہاد شروع ہوا فلسطین اور ان کا یہودیوں کا، تو وہاں کا پی ایم جو ہے وہ سیدھے کہاں گیا تھا؟ امریکہ آیا تھا، وہاں سے باقاعدہ سپورٹ مانگا، وہاں سے ان کو بھروسہ دلایا گیا کہ ہم ہیں، برٹن ہے، سب آپ کو سپورٹ کریں گے، تب جا کے وہ میدان میں اترا۔ اگر یہ لوگ ہاتھ کھینچ لیں تو ان کا کوئی وجود نہیں، تو یہ لائف ٹائم قیامت تک ان کا یہی حال رہے گا۔ کیوں ایسا رہے گا؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اس لیے کہ اللہ کی آیاتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ اور انہوں نے، ان ظالموں نے انبیاء کو ناحق قتل بھی کیا ہے۔ جتنا بڑا جرم اتنی بڑی سزا۔ سب سے معزز ہستیاں ہوتی ہیں انبیاء، ان کو انہوں نے قتل کیا تو سب سے بڑی سزا ذلت اور رسوائی ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے نصیب میں لکھ دی۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا، یہ سزا ذلت اور رسوائی کی اس لیے ملے گی کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی۔ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ اور وہ لوگ حد سے آگے بڑھ رہے تھے مسلسل، اس لیے ان کا یہ حال ہوگا۔ اب یہ جو قرآن نے پیشین گوئی کی حضور کے سامنے، صحابہ کے سامنے، کہ زیادہ کچھ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، مقابلہ ہوگا، تمہارا پلڑا بھاری رہے گا، یہ حضور کی زندگی میں اور صحابہ کی زندگی میں ہو چکا۔ مدینہ کے اندر 3 قبیلے تھے یہود کے، ایک تھا بنی قینقاع، دوسرا تھا بنو قریظہ، اور تیسرا قبیلہ تھا بنو نذیر۔ ہوا یہ کہ مسلمان جب ہجرت کر کے مدینہ المنورہ آئے، اس سے پہلے مدینہ کے جو مسلمان تھے وہ تو مشرک تھے، قبیلہ اوس اور خزرج والے جو تھے وہ بت پرست تھے، مکہ والوں جیسے تھے وہ بھی، اور اہل کتاب ان کے پاس آسمانی کتاب کا علم تھا تو ان کا ہاتھ اوپر تھا۔ اوس اور خزرج والے جو بعد میں صحابہ بنے وہ اپنے آپ کو نیچا سمجھتے تھے کیونکہ ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں تھی، اور یہ یہود اونچے سمجھے جاتے تھے۔ حتیٰ کہ جو لوگ بعد میں انصار بنے، صحابہ بنے، وہ مسلمانوں کے مدینہ آنے سے پہلے اپنے معاملات میں مشورہ یہودیوں سے کیا کرتے تھے کیونکہ ان کو بڑا سمجھتے تھے۔ یہود ان کو قرضے دیتے تھے، آپس میں لڑاتے تھے۔ انصار کو ہمیشہ انہوں نے مقروض رکھا، آپس میں لڑایا اور قرضہ بھی دیا لڑنے کے واسطے، اور سود کھاتے تھے یہود۔ جیسے ہی مسلمان آئے، اب انصار دھیرے 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 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں آنے لگے تو انصار کے اوپر سے ان کی پکڑ ڈھیلی ہونے لگی۔ اب ان کو خطرہ ہو گیا کہ یہ تو ہماری پکڑ ڈھیلی ہو رہی ہے انصار پر، یہ تو سب مسلمان ہو رہے ہیں، حضور کے خیمے میں جا رہے ہیں، اور دوسری طرف قرآن برابر ان کی برائیاں بیان کر رہا تھا۔ انصار تو ان کو بہت بڑے سمجھتے تھے یہودیوں کو، لیکن قرآن برابر ان کی خرابیاں بیان کر رہا تھا کہ یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، ڈبل مار پڑ رہی تھی۔ تو یہود ایک دم کھجوا گئے کہ اب یہ مسلمان ہیں، وہاں تک اپنا وجود خطرے میں ہے، ہمارا یہاں باقی رہنا مشکل ہو جائے گا۔ تو اب کیا کریں؟ انہوں نے پہلے چھوٹی موٹی ترکیبیں اختیار کی۔ انہوں نے انصار کو یہ کہا کہ تم کہاں یہ محمد کے چکر میں آ رہے ہو، تم تو مسلمانوں سے افضل اور بہتر قوم ہو، تم کہاں مسلمان ہو رہے ہو، اور یہ محمد کی غلامی تم کیوں اختیار کریں گے؟ ایسا ان کو بھڑکایا، لیکن انصار ان کی باتوں میں نہیں آئے۔ انہوں نے اپنی گردن حضور کے سامنے جھکا دی، اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے۔ پھر
طرح طرح کی زبانی تکلیفیں بھی مسلمانوں کو پہنچائی، پھر بھی ان کو سنتوش نہیں ہوا، شانتی نہیں ہوئی، تو اب تو حضور کے جانی دشمن ہو گئے۔ اب انہوں نے یہ طے کر لیا کہ جب تک حضور موجود ہے ہم پر خطرہ رہے گا برابر، اس لیے حضور کو ختم کرنا بہت ضروری ہے، نعوذ باللہ۔ اب ہم کو معلوم ہے حضور جب مدینہ تشریف لائے تھے تو مدینہ میں جتنے یہود تھے اور جتنی قومیں تھیں سب کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا تھا، ایگریمنٹ کیا تھا کہ مدینہ میں جتنے رہ رہے ہیں باہر سے اگر کوئی دشمن حملہ کرے گا تو ہم سب ساتھ میں مل کر دفاع کریں گے، ڈیفنس کریں گے، اور ہم آپس میں نہیں لڑیں گے، ایسا معاہدہ تھا۔ اب معاہدے کی وجہ سے کھلم کھلا حضور کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے یہ لوگ، لیکن اندر سے دشمنی بہت کود رہی تھی۔ اب کھلم کھلا لڑائی کے لیے آنے کے لیے ایک موقع ان کے ہاتھ لگ گیا۔ یہ بنو قینقاع کے جو لوگ ہیں اس میں سے ایک یہودی نے ایک انصاری عورت کی بے عزتی کی، انسلٹ کی سب کے سامنے۔ تو ایک انصاری وہاں موجود تھے، انہوں نے حمیت میں آ کر، غیرت ان کی جوش مار گئی، انہوں نے اس یہودی کو مار دیا کہ ہماری عورت کے ساتھ ایسی چھیڑ چھاڑ کی، ہماری عورت کو بے عزت کر رہا ہے، اس کی گردن کاٹ دی۔ تو وہاں جو یہود موجود تھے انہوں نے اس کو مار دیا، انصاری کو۔ اب مدینہ میں خون خرابہ نہیں ہوگا، اس کا تو ایگریمنٹ ہو گیا تھا حضور کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ ایسا واقعہ پیش آیا، حضور ان کے پاس آئے، بنو قینقاع کے پاس، یہودی قبیلے کے پاس، اور ان سے کہا کہ دیکھو تم ایسا مت کرو، اگر تم ایسا کرو گے مسلمانوں کے ساتھ تو پھر تم پر بھی وہ بدر میں جیسا عذاب آیا تھا قریش پر، مکہ والوں پر، سن ہجری 2 میں جو ہوا، ویسا تم پر کہیں عذاب نہ آ جاوے اللہ کا، اور کہیں ہم کو پھر میدان میں نہیں اترنا پڑے۔ حضور نے یوں کہا تو وہ کیا کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تم نے جو قریش کو مارا نا، تو قریش کوئی باقاعدہ جنگجو لوگ نہیں ہیں، وہ تو ڈرپوک تھے، تم نے ان کو بھگا دیا، کبھی ہم سے پالا پڑے گا تو تم کو پتہ چلے گا کہ لڑائی کیسے ہوتی ہے۔ یہودیوں نے یوں چیلنج کیا کہ کبھی ہم سے لڑائی ہوگی نا تب تم مسلمانوں کو پتہ چلے گا کہ لڑائی کیا ہوتی ہے۔ اب یہ بھی تو ایک قسم کا عہد کی خلاف ورزی ہوئی، بغاوت ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، پھر اگر آپ کو جنگ کا بہت شوق ہے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا، صحابہ کرام نے ان کے قلعے کا محاصرہ کر لیا، گھیر لیا ان۔ اب قرآن کہہ چکا کہ میدان میں آنے کی ان کی ہمت نہیں ہے، 15 دن تک ان کو گھیرے رکھا مسلمانوں نے۔ اب جب معاملہ تنگ ہو گیا، کیونکہ باہر سے کوئی کھانے پینے کی چیز اندر نہیں جا سکتی، اندر سے کوئی باہر نہیں آ سکتا، تب یہ صلح کے لیے تیار ہو گئے کہ آپ جو کہیں گے ویسے ہم صلح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بنی قینقاع کے لوگ، اس وقت عبداللہ بن ابی جو بعد میں کھل کر مسلمانوں سے دشمنی میں آ گیا تھا میدان میں، منافقین کا سردار جس کو کہا جاتا ہے، اس کا نفاق ابھی ایک دم ظاہر نہیں ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے کر دیا کہ عبداللہ بن ابی سے بات کر لو، وہ جو فیصلہ کرے وہ فائنل۔ عبداللہ بن ابی نے فیصلہ کیا کہ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ، جلا وطن کر دیا، تڑی پاڑ کر دیا یہودیوں کو۔ یہ ان کی ذلت ہی ہے، ان کی تقدیر میں پہلے سے در در کی ٹھوکریں کھانا، ادھر ادھر بھٹکنا۔ تو وہاں سے 700 یہودی نکلے بنی قینقاع کے اور ملک شام چلے گئے۔ تو 3 قبیلوں میں سے ایک تو یہاں سے روانہ ہو گیا۔ اس کے بعد باقی جو 2 قبیلے بچے تھے ان کے ساتھ ایگریمنٹ تھا، بنو قریظہ کے ساتھ بھی تھا اور بنو نذیر کے ساتھ بھی تھا، لیکن یہودی قوم ایسی ہے کہ وہ سازشیں ہمیشہ کرتی رہتی، وہ کبھی ٹھیک سے چین سے بیٹھتی نہیں، کچھ نہ کچھ سازش ہے۔ تو یہودیوں کے اندر ایک بڑا آدمی تھا، اس کا نام تھا کعب بن اشرف، بڑا آدمی تھا اور اس کا ایک ویلیو تھا قوم کے اندر، یہودیوں کے اندر۔ سن ہجری 2 میں غزوہ بدر میں جب مشرکوں کو مار پڑی اور شکست ہوئی تو اس کو بہت برا لگا، کیونکہ یہ تو مسلمانوں کا دشمن تھا، یہ چاہتا تھا کہ وہ جو آئے ہیں مکہ سے وہ مسلمانوں کو ختم کر کے جائے، لیکن وہ خود مار کھا کے گئے، تو اس کو بہت چچرات ہوا، بہت اس کو برا لگا۔ یہ مدینہ سے گیا مکہ تعزیت کے لیے، کیونکہ 70 آدمی مارے گئے تھے غزوہ بدر میں ان کے، اور باقی قید ہوئے تھے۔ وہاں جا کر تعزیت کی اور کچھ اشعار کہے،
اور باقاعدہ مکہ والوں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا، اور ابو سفیان کا ہاتھ پکڑ کر کعبہ کے اندر لے گیا۔ ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، ان سے اس نے وعدہ لیا، عہد لیا کہ تم وعدہ کرو کہ مسلمانوں سے بدلہ لیں گے، انتقام لیں گے، میں تمہاری مدد کروں گا۔ اور دوسرا کام یہ کعب بن اشرف یہ کیا کرتا تھا کہ حضور کی شان میں گستاخی بہت کرتا تھا، حضور کا مذاق اڑاتا تھا، اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے یہ بات کہی کہ یہ کعب بن اشرف سے مجھے بہت تکلیف ہے، اس کا کام کون تمام کرے گا؟ شر پسندوں کو تو ختم کرنا ضروری ہے۔ تو ایک صحابی ہے ابن مسلمہ، محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کہا کہ حضور یہ ذمہ داری اگر آپ چاہیں تو میں لینے کے لیے تیار ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے بہت خوشی ہوگی، آپ کام تمام کر دیتے۔ انہوں نے اجازت چاہی کہ حضور میں جا رہا ہوں کام کے لیے، لیکن آپ اجازت دیں کہ کچھ ایسی باتیں وہاں جا کر مجھے بولنی پڑے گی آپ کے خلاف، اس کو اپنے وشواس میں لینے کے لیے، بھروسے میں لینے کے لیے، اس کو لگے کہ میں تمہارا دشمن ہوں، مسلمانوں کا دشمن ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ، اجازت ہے، آپ کچھ ایسا بولنا پڑے اسلام کے مسلمانوں کے خلاف تو آپ بول سکتے ہیں۔ باقاعدہ حضور 5 ساتھی ساتھ میں گئے تھے، کیونکہ بڑا کام تھا، یہ بڑا آدمی تھا، اس کا کام تمام کرنا تھا۔ تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 4 اور ساتھی، 3 یا 4 ساتھی اور ساتھ میں گئے۔ یہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعب بن اشرف کے پاس گئے اور کہا کہ دیکھو ہم تو بہت برے پھنس گئے یار۔ کہا کہ کیا ہوا؟ کہ ہم یہ محمد کو اچھا سمجھتے تھے جو مکہ سے آئے ہیں، ہم نے ان کو سردار مان لیا، اب یہ تو کبھی کہتے ہیں کہ زکوٰۃ لاؤ، کبھی کہتے ہیں کہ صدقہ لاؤ، یار ہم کو تو قرضے میں ڈال دیا انہوں نے، ابھی بھی تقاضا ہے کہ صدقہ دینا ہے، اب ہمارے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے، تم قرضہ دو مجھے۔ اب کعب بن اشرف تو اندر سے دشمن ہی تھا، اس نے کہا کہ دیکھا میں پہلے سے کہہ رہا تھا کہ محمد تم کو الو بنا رہے ہیں، غلام بنا دیں گے، ابھی تو تم ٹھہرو، ابھی تو کئی حکم تم کو دیں گے کہ ایسا کرو نہ ویسا کرو نہ، تم کرتے ہی رہو گے۔ کہا کہ نہیں تم ہمیں قرض دو۔ تو کعب بن اشرف نے کہا کہ جب تم نہیں مانتے ہو اور تم کو یہ ان کی بات منظور نہیں ہے تو پھر تم کیوں مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہو، ہمارے خیمے میں آ جاؤ۔ تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب جب ہم نے ان کو اپنا سردار مان ہی لیا ہے اور ہمارے حساب سے غلط کام کرے، ہم سے ٹیکس لے رہے ہیں، زکوٰۃ لے رہے ہیں، صدقہ لے رہے ہیں، اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ جب تک انجام نہیں دیکھ لیں وہاں تک ہم ان کے ساتھ رہیں گے، دیکھیں ان کا کیا حال ہوتا ہے آگے چل کر، لیکن تم ہمیں قرض دو۔ تو کہا کہ میں قرض دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ کو کوئی چیز گروی رکھنی پڑے گی ہمارے پاس، کہ اگر کل اٹھ کے آپ نے وہ ہمارا قرض واپس نہ لوٹایا تو پھر ہمارا تو پیسہ جائے گا، مال جائے گا، تو کوئی چیز گروی رکھو۔ انہوں نے پوچھا کہ کون سی چیز گروی چاہیے؟ کہا کہ عورتیں رکھ دو تمہارے۔ یہودی قرض لے کر عورتیں گروی رکھتے تھے اپنے پاس۔ یہ ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم سب سے خوبصورت آدمی ہو مدینہ میں، اور ہم اپنی عورتیں تمہارے پاس گروی کیسے رکھ سکتے ہیں؟ یہ تو فتنہ ہو جائے، پھر عورتیں تو گروی نہیں رکھیں گے۔ کہا ٹھیک ہے عورتیں نہیں تو اولاد گروی رکھ دو ہمارے پاس، ہمیں تو صرف بھروسے کے لیے چیز چاہیے کہ ہمارا مال واپس نہ ملے تو ہم اس کو بیچ کر اپنا پیسہ واپس وصول کر سکیں۔ کہا کہ اولاد بھی کیسے گروی رکھ سکتے ہیں یار، یہ اولاد بڑی ہو کر ہمیں تانا دے گی کہ تم نے اناج کے لیے اور قرضہ لینے کے لیے ہم کو گروی رکھ دیا تھا، یہ تو ہم کو تانا دیں گے، وہ بھی گروی نہیں رکھ سکتے۔ تو کہا کہ کچھ اور؟ تو یہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو انہوں نے کہا کہ ہتھیار رکھے تو چلے کہ نہیں گروی، ہمارے پاس جو ہتھیار ہیں۔ کہا کہ چلے گا گروی رکھ دو ہتھیار۔ کہا کہ دیکھو یہ دن کے اجالے میں تو سب کے سامنے ہتھیار لانا مشکل ہے، رات کو ہم ملیں گے آپ کو، جب میں آواز دوں تو آپ قلعے سے ذرا باہر آ جانا اور ہتھیار گروی کے طور پر لے جانا۔ کہا ٹھیک ہے۔ ادھر 4 یا 5 ساتھی برابر پلاننگ کے ساتھ تیار تھے، آدھی رات کو پہنچے اور اس کو آواز دی کعب بن اشرف کو، وہ آیا باہر، اس کی بیوی نے اس کو توکا اور روکا بھی کہ دیکھو یہ آدھی رات کو باہر نکلنا اچھی بات نہیں ہے،
تو اس نے اپنی بیوی سے جواب دیا کعب بن اشرف نے کہ یہ محمد بن مسلمہ ہے، یہ میرے بھائی جیسا ہے۔ اور ساتھ میں ایک دوسرے صحابی تھے، وہ تو دودھ شریک بھائی تھے ان کے، ایک ہی عورت سے دونوں نے دودھ پیا تھا۔ کہا کہ یہ تو میرے بھائی ہے اور کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، بیچارے مدد کے لیے آئے ہیں مدد مانگنے، اور میں شیر جیسا آدمی دروازے پر کوئی آیا ہو اور مدد نہ کروں، یہ تو اچھا نہیں کہ میں جاتا ہوں، مدد کے لیے جا رہا ہوں۔ ادھر کیا پلاننگ ہوئی تھی؟ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے سے کہہ رکھا تھا کہ جب وہ آئے گا تو میں کسی بہانے اس کا سر سونگھوں گا، سر کے بال، اور سونگھنے کے بہانے میں اس کے بال پکڑ کر اس کا جو اوپر کا حصہ ہے اس کو اپنے کنٹرول میں لے لوں گا، پھر جب میں اشارہ کروں تو تم لوگ آ کر اس کا کام تمام کر دینا۔ ابھی آدھی رات کو چادر اوڑھ کر باہر نکلا، خوشبو کا شوقین آدمی تھا، اس کے جسم سے خوشبو آ رہی تھی، تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ بہت بڑھیا خوشبو ہے، ایسی خوشبو تو آج تک نہیں سونگھی میں نے، کیا میں آپ کا سر سونگھ سکتا ہوں؟ کعب بن اشرف نے کہا بالکل سونگھو۔ انہوں نے سر سونگھا اور برابر چیک کر لیا کہ بال بھی برابر ہاتھ میں آ جاوے ایسے ہیں۔ پھر باتوں میں لگایا کہ بھائی ہتھیار ہم لے کر آئے ہیں، سب تیار ہیں، آپ وہ اناج دے دو، محمد نے ہم سے مانگا ہے، ہمیں وہاں دینا پڑے گا، اور ہتھیار ہم۔ پھر کہا کہ یار یہ خوشبو لائے کہاں سے؟ تو کہا وہ کعب بن اشرف پھر بڑی بڑی پھینکنے لگا کہ میری عورت عرب کی سب سے خوبصورت عورت ہے اور عطر اور خوشبو کی بہت دیوانی ہے، وہ بہت لگاتی ہے تو میں بھی لگا لیتا ہوں۔ کہا کہ ایک بار پھر سے سر سونگھ لو آپ کا؟ کہا کیوں نہیں، سونگھ لو۔ پھر جیسے ہی اس نے اپنا سر آگے کیا، وہ جو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے انہوں نے اس کو برابر یہاں سے پکڑ لیا اور آواز دی۔ وہ 3 یا 4 ساتھی بالکل تیارت تھے، انہوں نے آ کر پھر اس کا کام چپ چاپ تمام کر دیا اور یہ سب لوگ واپس آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعائیں دی تھی، کیونکہ آدمی بہت نکما آدمی تھا کعب بن اشرف، تو اس طریقے سے ایک مخالف تھا، اس کو ختم کیا۔ 3 قبیلوں میں سے ایک قبیلہ ملک شام کی طرف روانہ ہو گیا، اب 2 قبیلے بچے، قبیلہ بنو نذیر۔ مسلمانوں کا ان کے ساتھ ایگریمنٹ تھا، ایگریمنٹ میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ اگر ہمارے قبیلوں میں سے، تم میں سے یا ہم میں سے کوئی آدمی کسی تھرڈ پارٹی کا خون کرے تو قصاص میں تو کیا ہوتا ہے، قتل کے بدلے قتل، خون کے بدلے خون، لیکن اگر سامنے والا یہ کہے کہ ہمیں خون کے بدلے خون نہیں کرنا ہے، آپ دیت دے دو، یعنی پیسے دیے جاتے ہیں، دیت میں 100 اونٹ دیے جاتے تھے خون کا بدلہ۔ تو ان کے ایک آدمی نے کسی آدمی کا قتل کر دیا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، قبیلہ بنو نذیر کے پاس، کہ بھائی اپنے کو دیت دینی ہے، خون بہا ادا کرنا ہے، تو آدھا حصہ تم کو دینا پڑے گا، آدھا ہم دیں گے۔ تو یہ سب تیار ہو گئے کہ آپ بیٹھو، ہم انتظام کر کے آپ کو دے دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دیوار کے ساتھ بٹھایا، اوپر سے ایک یہودی نے بہت بڑا پتھر حضور پر ڈالنے کا ارادہ کیا، یہ موقع اچھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اوپر سے ایک بڑی چٹان ڈال دی جائے تو نعوذ باللہ آپ کا کام ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کر دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فٹافٹ وہاں سے نکل آئے۔ ابھی انہوں نے وعدہ توڑا، ایگریمنٹ تھا کہ آپس میں نہیں لڑیں گے، تو ابھی انہوں نے ایسے دھوکے بازی کی، پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایگریمنٹ رینیو کرنے کے لیے تیار تھے کہ چلو پھر سے معاہدہ کر لیتے ہیں، بھول ہو گئی چلو، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم کو ایگریمنٹ نہیں کرنا ہے، آپ ایک کام کرو، آپ خود اور آپ کے 3 آدمی ہمارے یہاں آؤ، ہمارے یہودی علماء ہیں ان سے بحث کرو اور ثابت کرو کہ یہودیت سے اچھا اسلام مذہب ہے۔ اگر ہمارے علماء تمہارے قائل ہو گئے اور وہ مسلمان ہوں گے تو ہم بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو چاہتے ہی یہی تھے کہ پوری انسانیت اسلام میں داخل ہو جائے اور آخرت کے ہمیشہ کے عذاب سے بچ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے کہ چلو ہم آتے ہیں، لیکن آپ کو راستے میں پتہ چل گیا کہ آپ کو شہید کرنے کی پوری پلاننگ وہاں ہو چکی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ اب ان کا علاج بھی کرنا ضروری ہے، ورنہ ایسی ان کی جو تدبیریں ہیں، خفیہ چال بازیاں ہیں، دھوکے بازیاں ہیں، وہ بند نہیں ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ انہوں نے وعدہ خلافی کی، ایگریمنٹ کو توڑا اور رینیو بھی نہیں کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی محاصرہ کر لیا، ان کو گھیر لیا صحابہ کرام نے۔ اب بنو نذیر کو ایسا تھا کہ ہمارا ایک اور جو قبیلہ ہے بنو قریظہ، وہ ہماری مدد کرے گا، ہم دونوں قبیلے والے مل کر مسلمانوں کا مقابلہ کریں گے،
لیکن بنو قریظہ کا بھی ایگریمنٹ تھا مسلمانوں کے ساتھ، مدینہ میں جتنے تھے سب کا ایگریمنٹ تھا مسلمانوں کے ساتھ، اس لیے بنو قریظہ والے میدان میں آئے نہیں ان کے مدد کے لیے، اس لیے یہ تنہا ہو گئے۔ 15 دن ان کا بھی محاصرہ ہوا، ان کو بھی گھیرے رکھا گیا، پھر انہوں نے بھی ہتھیار ڈال دیے اور صلح کے لیے تیار ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایک چیز آپ سے چاہتے ہیں کہ ہم کو یہاں سے زندہ چلے جانے دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات منظور فرمائی، پسند فرمائی کہ ٹھیک ہے جاؤ۔ سب سامان لے کر وہاں سے نکلے، حتیٰ کہ گھروں کے دروازے کھڑکیاں سب کھول کے بھی لے گئے ساتھ میں، اور سیدھے پہنچے خیبر۔ خیبر مدینہ سے دور ایک جگہ ہے، وہاں رہنے، وہاں یہودی کچھ اور رہتے تھے پہلے سے یہاں سے، تو مدینہ میں سے 2 قبیلے ختم ہو گئے، بنو قینقاع گیا، بنو نذیر بھی چلا گیا، اب بچا ایک قبیلہ بنو قریظہ، اس کا ایگریمنٹ تھا مسلمانوں کے ساتھ۔ اب یہ جو 2 قبیلے نکالے گئے، بنو قینقاع، بنو نذیر، یہ لوگ بھی کہیں اطمینان سے بیٹھے نہیں جا کر، انہوں نے مکہ کے قریش سے کانٹیکٹ کیا اور کہا کہ تم وہاں سے آؤ، ہم یہاں سے، اور سب مل کر یک بار کی مسلمانوں پر کیا کریں، حملہ کریں۔ تو شہر مکہ سے لے کر مدینہ تک بیچ میں جتنی بستیاں آتی تھیں سب کو انہوں نے ابھارا مسلمانوں کے خلاف، جیسے کہ آج کل ماحول ہو رہا ہے، سب کو ابھارا کہ سب مل کر یک بار کی ایک ہی بار ایسا حملہ کرے کہ مسلمانوں کا کھیل ختم کر دے۔ اور بنو نذیر والوں نے بنو قریظہ والوں کو راضی کیا کہ تمہارا بھلے ایگریمنٹ ہے، جو ایک قبیلہ ابھی رہ گیا تھا مدینہ میں، ان سے کہا کہ چاہے تمہارا ایگریمنٹ ہے لیکن تم ہمارا ساتھ دو، ہم باہر سے بہت بڑا لشکر لے آئیں گے، تم اندر سے حملہ کرنا مسلمانوں پر، ہم باہر سے کریں گے، اس طرح دونوں طرف بیچ میں مسلمان آ جائیں گے اور ان کا کھیل ختم ہو جائے گا۔ تو بنو قریظہ نے ان کی بات مان لی، کہا کہ ٹھیک ہے ہم بھی اندر سے حملہ کریں گے، مسلمانوں سے غداری کریں گے اور تم باہر سے حملہ کرنا۔ اس طرف سب بستیاں مل کر غزوہ خندق کا واقعہ پیش آیا۔ مکہ سے لے کر مدینہ تک جتنی چھوٹے بڑے قبیلے بستیاں تھیں سب آئے تھے غزوہ خندق کے موقع پر، اور وہ سب ہے خندق کے اس پار۔ مسلمانوں نے اپنی حفاظت کے لیے خندق کھودی تھی، 1 مہینے تک وہ لشکر وہاں پڑا رہا، تیر اندازی ہوئی، پتھر مارے گئے دونوں طرف سے، لیکن وہ خندق کو پار نہیں کر سکے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 4 بہادر جو سمجھے جاتے تھے وہ آئے تھے خندق پار کر کے، کیونکہ ایک طرف خندق کا کچھ حصہ کم تھا دوسرے کے مقابلے میں، تو وہ گھوڑوں کو کودا کر آئے تھے ادھر، اور آ کر کہا کہ بھائی فیس ٹو فیس 1 بائی 1 مقابلہ ہم سے کرو۔ تو پہلا جو بہادر آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بھیجا کہ جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ہی سپاٹے میں اس کا کام ٹھنڈا کر دیا۔ تو اب 3 بچے، تو 2 اس میں سے بھاگ گئے واپس، اور تیسرا جو بچا تھا وہ بھی بھاگنے گیا، تو وہ خندق میں بیچارہ گر گیا، تو اس کا کام وہاں تمام ہو گیا۔ اس طرح پھر لڑائی ہوئی نہیں، پھر اللہ کی طرف سے آندھی چلی، اور ایک مسلمان صحابی ان کے لشکر کے اندر تھے، کافر اور مشرک اپنے آپ کو بتا رہے تھے، انہوں نے کچھ ایسا سسٹم فٹ کیا کہ مشرکوں اور یہودیوں کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ انہوں نے وہاں جا کر مکہ سے جو آئے تھے ان کو چڑھایا کہ بنو قریظہ نے تم سے وعدہ کیا ہے تمہارا ساتھ دینے کا، لیکن انہوں نے تم کو پھنسا دیا ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ۔ اور ادھر آ کر یہودیوں سے یہ کہا کہ مکہ والے تم کو بھی مسلمانوں کی طرح دشمن ہی سمجھتے ہیں، وہ تم پر حملہ کریں گے دیکھ لینا، اور ان کو تمہاری باتوں پر بھروسہ نہیں ہے، وہ تمہارا کوئی آدمی گروی مانگیں گے رہن کے طور پر۔ پھر بات ایسی ہوئی تو مشرکین اور یہودیوں میں اختلاف ہوا، تو بنو قریظہ اکیلے ہو گئے مدینہ میں، اور ادھر تیز آندھی چلی اللہ کی طرف سے۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ دیکھو 1 مہینے سے یہاں پڑے ہیں، اناج غلہ ختم ہو رہا ہے، یہودیوں نے ہم کو دھوکہ دیا اور اندر ہم جا نہیں سکتے، اور یہ آندھی بھی ہے، خیمے بھی اکھڑ گئے ہیں، چلو واپس جاتے ہیں۔ تو وہ غزوہ احزاب کے وقت وہ پورا لشکر 10-12 ہزار کا واپس ہو گیا۔ اب یہ جو اندر تھے بنو قریظہ، انہوں نے دھوکے بازی کی تھی مسلمانوں کے ساتھ، اب یہ بچ گئے۔ حضور گھر تشریف لائے، آپ غسل کر رہے تھے، صحابہ کرام زخمی بھی تھے، اپنے اپنے گھروں میں گئے، 1 مہینے تک لڑائی چلی تھی، کئی نمازیں حضور کی قضا ہوئی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، کہا کہ حضور آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے ہتھیار اتار دیے، ابھی تو ہمیں جانا ہے بنو قریظہ کے پاس، انہوں نے دھوکہ دیا ہے۔ حضور نے سب صحابہ کرام کو حکم دیا عصر کی نماز کوئی نہ پڑھے رستے میں، سیدھے جاؤ وہاں بنو قریظہ کے پاس، ان کا محاصرہ کرو۔ اب یہ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے۔ اب بجائے اس کے کہ معافی مانگتے بنو قریظہ والے، ایک ہی تو قبیلہ بچا تھا،
اور بجائے اس کے کہ کچھ صلح کی بات کرتے انہوں نے حضور کو گالیاں دینا شروع کر دیا اور آپ کی شان میں گستاخی کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کا محاصرہ جاری رکھو۔ پھر محاصرہ طویل ہو گیا، لمبا ہو گیا، اب ان کو لگا کہ اب جان نہیں بچے گی، تو انہوں نے حضور سے کہا کہ ہم صلح کے لیے تیار ہیں، لیکن ان کا جرم بہت بڑا تھا، انہوں نے اندر رہ کر غداری کی تھی، ایگریمنٹ توڑا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ہیں، مسلمان ہیں پکے صحابی، اور غزوہ خندق میں وہی ایک صحابی زخمی ہوئے تھے، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا کہ وہ ہمارے بارے میں جو فیصلہ کریں گے ہم کو منظور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زخمی تھے، پھر انتقال بھی ہو گیا، شہید بھی ہو گئے تھے، کہ تورات کے حساب سے فیصلہ ہوگا۔ تورات میں کیا ہے کہ جب تم لشکر پر، تمہارے دشمن کے لشکر پر قابو پا لو، کنٹرول مل جائے، تو اس میں جو جنگجو ہو اس کو قتل کر دو، یہ تورات کا حکم تھا۔ تو یہودیوں میں بنو قریظہ کے جو جنگجو ہیں ان کو قتل کیا جائے اور ان کی عورتوں کو اور بچوں کو مال غنیمت کے طور پر لے لیا جائے، ان کو غلام بنایا جائے اور ان کا جو مال ہے وہ مال غنیمت میں داخل کر لیا جائے۔ اس فیصلے کو مجبوراً ان کو ماننا پڑا اور ان کے جو جنگجو تھے بنو قریظہ کے ان کو ختم کیا گیا، ان کی عورتوں بچوں کو غلام بنایا گیا اور ان کے مال کو مالی غنیمت میں شامل کر دیا گیا۔ اس طرح یہ تینوں قبیلے مدینہ سے صاف ہو گئے۔ اب پہنچے تھے کہاں؟ خیبر پہنچے تھے، وہاں جمع ہو رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ وہاں بھی پلاننگ چالو ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے خیبر۔ چند دن وہاں بھی لڑائیاں ہوئیں، مسلمانوں نے محاصرہ کیا، پھر آخرکار انہوں نے ہتھیار ڈال دیے یہودیوں نے۔ اب حضور نے فرمایا کہ نکلو یہاں سے، تو انہوں نے کہا کہ ہم کو یہاں رہنے دو، ہمارے یہاں جو باغات ہیں، کھیتیاں ہیں، بہت مالدار قوم تھی اور باغات تھے، کھیتیاں تھیں، ہم اس کی آدھی پیداوار آپ کو دے دیں گے، اس میں اناج غلہ جو ہوگا آپ کو دے دیں گے اور ہم ہی کھیتی کریں گے، آپ کو تو صرف آدھا غلہ لے جانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تو اس طرح ان کو وہاں رہنے دیا آدھے غلے پر۔ سال ہوتا، وقت آتا کٹائی کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں بھیجتے، وہ غلے کے 2 ڈھیر لگاتے اور ان کو آپشن دیتے کہ 2 میں سے جو چاہے وہ تم لے لو، ادھر والا ادھر، ایسا نہیں کہ اچھا نکال لیا باقی کا نہیں۔ یہ اخلاق دیکھ کر بہت سارے یہودی مسلمان بھی ہوئے اور انہوں نے یہ اپنی زبانوں سے اقرار بھی کیا کہ اسلام واقعتاً انصاف پسند مذہب ہے۔ خیر وہ رہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری جو وقت تھا، آپ کے اس دنیا سے تشریف لے جانے سے 5 دن پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی، اخرج الیہود من جزیرۃ العرب۔ عرب جو ہے، عرب کا علاقہ کون سا کہلاتا ہے؟ عرب کے 3 طرف تو دریا ہے، سمندر ہے، اس کے بیچ میں جتنا علاقہ آتا ہے وہ سب جزیرۃ العرب کہلاتا ہے۔ حضور نے کہا کہ پورے جزیرے سے ان کو نکال دینا، یہ حضور نے وصیت فرمائی 5 دن پہلے، اخرج الیہود من جزیرۃ العرب۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ صدیق اکبر کے زمانے میں تو دوسرے بہت سارے مسائل کھڑے ہو گئے تھے، لوگ مرتد ہو رہے تھے وغیرہ وغیرہ، تو اس کی طرف مسلمانوں نے پیش قدمی نہیں کی۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت جب آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جزیرۃ العرب سے نکال دیا۔ یہ ہے ان کی داستان۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ جہاں کہیں رہیں گے ذلت اور رسوائی ان کی تقدیر ہے، در در کی ٹھوکریں کھانا ان کی تقدیر ہے، اور آج جو ان کا ہاتھ اوپر ہے ان میں ان کا خود کا کوئی کمال نہیں ہے۔ ایک تو اس امت کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو مسلط کیا ہے، اور دوسری بات یہ کہ 4 بڑے بڑے شیطانی دیش جو ہے، امریکہ، برطن، روس، فرانس، یہ اپنا ہاتھ ان کے اوپر سے اٹھا لیں تو یہودیوں کا خود کا کوئی وجود نہیں ہے، 1 مہینہ بھی وہ مجاہدین کے سامنے ٹک سکتے نہیں ہیں۔ تو یہ تو یا تو اللہ کے سہارے زندہ رہ سکتے ہیں یا لوگوں کے سہارے، خود کا کوئی وجود ان کا نہیں ہے۔ تو آج کی 2 آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام سے وعدہ فرمایا تھا قرآن میں، لن یضروکم الا اذی، حضور سے کہا تھا بڑا نقصان آپ کو نہیں پہنچا سکیں گے، اور یہ واقعہ اور وعدہ اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا۔ وہ بڑا نقصان انہوں نے کوئی صحابہ کو پہنچا سکے نہیں، بلکہ پورا مدینہ اور بعد میں حضرت عمر کے زمانے میں پورا جزیرہ یہودیوں سے خالی کر دیا گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا۔ لیکن قرآن کی حقانیت دیکھیے کہ اب تک ان کی بد اخلاقیاں بیان کی گئی کہ ان میں یہ برائی
ساتھ میں قرآن نے ان کی خوبیوں کو بھی بیان کیا ہے. آگے فرمایا لیسو سوا، سب اہل کتاب ایسے نہیں ہیں، ان میں اچھے بھی ہیں. تو وہ اچھے کون ہیں، ان کے اندر اچھائیاں کیا ہے، وہ آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں. انشاءاللہ وہ اگلے ہفتے ہم سنیں گے.